الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر جو 8 حقوق اس کتاب میں لکھے ہیں اس میں سے 4 اس کے پہلے والے آڈیو میں آپ نے سن لیے ہیں. اس کے بعد آگے کے جو 4 اور ہیں وہ سماعت فرمائیں اس کتاب کے حوالے سے. 5واں حق ہے تعظیم رسول، ان حضور کی تعظیم کرنا. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا واصیلا. سورہ فتح کی یہ آیت ہے. ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں اے رسول حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. حضور کی تعظیم و توقیر کرنے کے بارے میں صاف صاف یہ آیت پاک ارشاد فرما رہی ہے. علامہ قاضی ایاز اپنی مشہور کتاب شفا شریف کی جلد 2 صفحہ نمبر 189 پہ تحریر فرماتے ہیں اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والا یا ان کی ذات، ان کے خاندان، ان کے دین، ان کی کسی عادت میں نقص بتانے والا، کمی بتانے والا یا اس کی طرف اشارہ کنایا کرنے والا کسی چیز کی طرف بھی، حضور تو بہت دور کی بات ہے، حضور سے نسبت رکھنے والی کسی شے کے بارے میں بھی اگر بدگوئی کی یا غلط طریقے سے سوچا، کسی چیز سے تشبیہ دینے والا، آپ کو عیب لگانے والا یا آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا یا آپ کی تحقیر کرنے والا، بادشاہ اسلام کے حکم سے قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کرنے والا یا آپ کے لیے بد دعا کرنے والا یا آپ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنے والا جو آپ کے منصب کے لائق نہ ہو یا آپ کے لیے کسی نقصان کی تمنا کرنے والا یا آپ کی مقدس جناب میں کوئی ایسا کلام بولنے والا جس سے آپ کی شان میں استخفاف ہوتا ہو یا کسی آزمائش یا امتحان کی باتوں سے آپ کو عار دلانے والا، معاذ اللہ رب العالمین، انہیں بھی قتل کیا جائے گا بادشاہ کے حکم سے اور وہ مرتد قرار دیا جائے گا، یعنی جو اسلام لا کر اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اس مسئلہ میں علماء اور سلف صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا. یہ کوئی بریلی کی کتاب نہیں ہے، یہ اسلاف کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے شفا شریف، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے. آپ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، یہ عقیدہ امت کا ہے. محمد بن سحنون علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بد زبانی کرنے والا اور آپ کی تنقیص کرنے والا کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب یہ بھی دیکھ لیجئے، صرف یہی نہیں کہ وہ کافر ہے بلکہ اس کے کفر میں جو شک کرے اسے مسلمان سمجھے وہ بھی گیا. جس نے بے عزتی کی، توہین کی، اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا. اب کوئی یہ کہے نہیں میں اسے نہیں مانتا ایسے فتوے کو، تو اب یہ
خود بھی خارج اسلام ہو جائے گا اور توہین رسالت کرنے والے کی دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ بس مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ دیکھیں ان کو کہیے جا کر کہ یہ سب کیا سکھا کر چلے گئے آپ لوگ۔ الحمدللہ محبت والے یہی سکھائیں گے، اور صرف حضور ہی نہیں، آپ کے متعلقین جو ہیں، آپ کے اصحاب، اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات وغیرہ، ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں اسی شفا شریف میں کہ آپ کے متعلقین ان کی شان میں تنقیص کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے۔ آپ نے صلح حدیبیہ کا سنا کہ صلح کے لیے جو کفار آئے ان میں سے ایک جب وہاں پر پہنچے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں صلح کے پیغام وغیرہ لے کر پہنچے تو انہوں نے جا کر جو اپنا حال بتایا تھا کہ میں نے بادشاہ روم، قیصر و کسریٰ سب کو دیکھا، لیکن حضور کے، محمد کے جو چاہنے والے ہیں، جس طریقے سے وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، میں نے کسی کو اپنے بادشاہوں کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ساری چیزیں بتائی تھیں کہ وہ وضو کرتے ہیں تو پانی نہیں گرتا زمین پر، ان کے صحابہ پانی ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، اپنے سروں پر مل لیتے ہیں، ایسی تعظیم۔ اب کچھ واقعات اور سماعت فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ حضور کی مجلس کا حال اس طریقے سے ذکر فرماتے ہیں، جس وقت آپ کلام فرماتے تھے، جب کوئی بات حضور کہتے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر سر ہلائے تو پرندے اڑ جائیں گے، اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے رہتے تھے۔ جس وقت آپ خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے تھے، جب تک کہ حضور بول رہے ہیں سب چپ، ایک دم سائلنٹ۔ کبھی آپ کے سامنے کلام میں تنازع نہیں کرتے، کوئی بات حضور نے فرمایا کبھی پلٹ کر بات نہیں، جو آپ کے سامنے کلام کرتا تو آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سرکار کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کا اب یہ اس پہ تو پوری یعنی بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا بڑے تو رسول اللہ ہیں، مگر میری پیدائش حضور سے پہلے ہوئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا ادب دیکھیے، عمر میں یہ بڑے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں حضور سے بڑا ہوں، فرمایا بڑے تو حضور ہیں، یہ ہے کہ میں پیدا حضور سے پہلے ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آج صحابہ کا حال دیکھیے، اور آج گلیوں کوچوں میں، چائے کی دکانوں پر، پان کی باکڑوں پر کھڑے ہو کر حضور کی حدیثوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، یہ ایسا لکھا ہے، یہ ایسے کرتے تھے، صحابہ کا یہ عمل تھا، یہ ایسا کر رہے ہیں۔ ارے ادب نام کی چیز ختم کر دی گئی ہے، اور وہی ہوتا ہے، سب کا مقصد ہی یہی کہ ادب ختم کر دو، اپنے آپ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور وہی ہو رہا ہے، جو بے ادب ہو رہا ہے وہی پرانا مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو بس ادب ختم کر دیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں بے ادبوں سے بچا کر رکھے، ادب والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنے چاہتا تھا، مگر آپ کے ادب کی اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے برسوں تک دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ادب اتنا کہ خاموش، پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ حضور کے آثار جو تھے ان کی بھی تعظیم
کس قدر کی جاتی تھی یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ جنگ ہو رہی ہے، ایک بہت جنگ میں مشغول تھے، اچانک آپ کے سر سے ٹوپی گر پڑی، آپ نے ایسا حملہ کیا اس ٹوپی کو واپس اٹھانے کے لیے کہ بس لگتا تھا کہ اب آپ شہید ہو جائیں گے، بالکل گھس گئے کفار میں مارتے ہوئے، پھر ٹوپی کو اٹھانے کے بعد ہی دم لیا آپ نے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ اکیلے، آپ کے ساتھ اور بھی کئی مجاہدین گھس پڑے تھے اور وہ بھی شہید تو ہوئے، کتنے شہید بھی ہو گئے۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، ایسے گھس گئے ایک دم؟ تو فرماتے ہیں وہ ٹوپی جو تھی وہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں، اس ٹوپی میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال تھے۔ میں ان بالوں کو کبھی بھی ان کی تعظیم بے ادبی نہ ہو جائے اور میں ان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جاؤں، بس یہی ڈر سے میں نے فوراً حملہ کیا اتنا سخت تاکہ میں ٹوپی دوبارہ حاصل کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دیکھیں یہاں میں عنہما میں نے بہت پہلے کہا تھا، عنہما عنہم اور عنہ ایک دم شروع میں کہا تھا، یہ دونوں صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بھی، اس لیے ان کے نام کے آگے دو کا آئے گا عنہما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف پر جس جگہ حضور بیٹھتے تھے اسی جگہ پر اپنا ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ سب ہم پر شرک کے فتوے، ہم پر بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور صحابہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہی رونا روتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ارے یار نبی کی تعظیم ہوتی، ان کو فوراً ذوف کا، یعنی ان کے ایمان ضعیف ہو چکے ہیں، ایمان ہے بھی یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ حالات ان کے ظاہری حالات سے تو یہی لگتا ہے کہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار اپنے تیر سے، یہ حدیث پاک ایسے ہی لوگوں کے لیے آئی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ بھی دیکھیے، یہ صحابی جو ہیں حضرت ابو محذورہ، یہ مسجد حرام کے مؤذن ہیں، اذان دینے والے تھے۔ ان کے سر کے آگے سامنے کی طرف، پیشانی کی طرف اگلے حصے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا، یعنی بڑے جسے عورتیں بال باندھتی ہیں نا پیچھے، یہ آگے باندھا کرتے تھے۔ یعنی سنی ہے بھی، تو پہلے تو مردوں کو بال بڑھانا ہی حرام، کاندھے سے نیچے بال نہیں بڑھا سکتے مرد، حرام ہے۔ یہ جو آج بھی جو باوا بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، یہ سب جاہل ہیں، یہ ایسے باواؤں کے چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ سنت یہ ہے کان تک، آدھے کان تک یا پورے کان تک، اتنے دونوں طرف سے زلفیں جو ایسی رکھتے تھے حضور کا طریقہ یہ آدھے کان تک رکھی سرکار نے، چھوٹے سے چھوٹی، پھر پورے کان تک، اور آخر جو ہے کاندھے تک۔ کاندھے تک یہ لاسٹ لمٹ ہے مردوں کے لیے، کاندھے سے نیچے بال رکھنا مردوں کا حرام ہے۔ اور آج تو کیا کیا پتہ نہیں کیسے کیسے بال اور کیا کیا ڈیزائنیں، یہ سب بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے، پر ہماری قوم جو ہے، ہمارے نوجوان، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی کوشش کریں، سنت سے محبت کریں۔ اب یہ مردوں کو حرام ہے بال بڑھانا، اس دعا پر آمین کہتے ہیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں بال اتنے بڑے تھے کہ جب یہ زمین پر بیٹھتے اور اس جوڑے کو کھولتے تو بال زمین سے لگ جاتے تھے، یعنی اتنے بڑے تھے کہ جب بیٹھتے تو بالکل زمین پر وہ بال، یعنی کاندھے سے بڑھ کر نیچے تک آ گئے تھے، اتنے بڑے تھے۔ صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی شریف میں اذان دے رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان بالوں کو کاٹتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ان بالوں کو منڈوا نہیں سکتا، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ غالباً ان کے بچپن کا ہی واقعہ ہوگا جب حضور نے یہ کیا، اگر یہاں پہ چھوٹا نہیں لکھا ہے تو خیر چھوٹا نہیں مانتے ہیں، پھر بھی پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ان بالوں کو اپنے دست مبارک سے مسح فرمایا تھا، میرے سر پر آگے ہاتھ پھیرا تھا، جس طریقے سے ہاتھ پھیرتے ہیں سر پر، حضور بچوں کو ہاتھ پھیرا کرتے تھے، میں نے اسی لیے چھوٹا کہا۔ اب دیکھیے یہ
بال بڑھانا حرام، لیکن صحابی رسول محبت رسول میں اس کام کو بھی کر رہے ہیں اور کوئی انہیں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ یہ جواب سن کر سب کی آواز خاموش ہو جاتی ہوگی کہ نہیں، حضور کی تعظیم کر رہے ہیں تو بس بات خلاص۔ کہیں حکم ہے، حضور نے کہیں فرمایا ہو تو بتا دے کوئی مجھے کہ جہاں میں ہاتھ لگا دوں ان بالوں کو تراشنا نہیں، کاٹنا نہیں۔ اس کے باوجود صحابی کر رہے ہیں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو چیز اسلام سے ٹکرائے نہیں، اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ ایسا نہیں کہ سارے صحابہ نے بڑھانا شروع کر دیا، صحابہ سب نے نہیں بڑھایا، لیکن ان کی محبت اپنی جگہ تھی، انہوں نے بال کو بڑھا دیا اور کسی نے انہیں منع بھی نہیں کیا، ان پر حکم بھی نہیں لگائے۔ تو تعظیم والی بات الگ ہے، اسلام سے ٹکرائے نہیں، اسلام کے خلاف نہ ہو، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے بدعت نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس بال ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے بال رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا نصیب ہے صحابہ اکرام کے۔ اچھا، صحابہ اکرام کے لیے سب سے بڑھ کر ساری دنیا کے لیے بے شک سب سے بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمیں وہ دور، بے شک اس سے بڑی کم نصیبی اور کیا۔ پر یہاں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جو قابل تعظیم ہوں، صحیح معنوں میں شریعت کے پابند، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے، خوب رسول اللہ کی سنتوں کو عام کرنے والے، ایسے جو آج بھی علماء کرام ہوں، تو ان جو مقدس ہستیاں جنہیں کہا جائے، جسے دنیا مقدس مانتی ہو، تو ایسے لوگوں کے تبرکات بھی، ان کی چیزوں کو بھی تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنا، اپنے ساتھ رکھنا، یہ ان احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا میں نے کہا تھا کہ ان کو خلیفہ راشد کا بھی کہا گیا ہے، ان کی خلافت کو۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند منہ مبارک اور ناخن لوگوں کو دکھائے اور فرمایا کہ ان تبرکات کو آپ لوگ میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سنیے، آج یہ جو طویل ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، اللہ، یہ تو کافی ٹائم ہو گیا، 18 منٹ ہو گئے، تو اس کو انشاءاللہ آگے کل، کیونکہ کافی میں اس پر اچھی بحث کر سکتا ہوں، یہ جو ہے واقعہ یہ کل سماعت فرمائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 آڈیو میں حقوق کا بیان نکل جائے، لیکن اب حضور کی محبت کی باتیں تو وقت تو جانا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و عظمت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تعظیم والوں کے ساتھ رکھے اور بے ادبوں سے، گستاخوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔